کوئی نبی اپنی والدہ کے نام سے نہیں پکارا گیا سوائے حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یونس بن متی کے، اور حضرت یونس علیہ السلام بنیامین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ وہ نینوا نامی گاؤں میں رہتے تھے جو عراق کے علاقے موصل میں واقع ہے۔ نینوا میں تجارت اور جہاز سازی میں ترقی ہوئی تھی، جس کے باعث وہاں کفر، شرک اور فحش عام ہو گئے تھے۔ نینوا ایک عظیم بندرگاہ تھی جہاں مختلف ممالک سے تجارت کی اشیاء لائی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ ہی مختلف مشرکانہ ثقافتیں بھی پہنچ گئیں جنہیں نینوا کے لوگوں نے اپنا لیا اور وہ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے نبی مقرر کیا۔ ان لوگوں کی تعداد 1,00,000 یا اس سے زیادہ تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تو انہیں نبوت عطا کی گئی۔ وہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے تھے۔ وہ کھانے سے پہلے 300 رکعت نماز پڑھتے تھے اور سونے سے پہلے بھی اتنی ہی رکعت ادا کرتے تھے۔ ان کا پیشہ مچھلیوں کا شکار کرنا تھا اور وہ انہیں بازار میں بیچتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 33 سال تک نینوا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ مسلسل انہیں جھٹلاتے رہے اور انہیں اذیتیں دیتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور کبھی اپنی دعوت کو نہیں روکا۔ لمبے عرصے تک دعوت دینے کے باوجود انہیں لوگوں سے صرف عناد اور کفر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لوگ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے اور ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم پر عذاب کی دعا کی اور انہیں خبردار کیا کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں۔ تیسرے دن صبح کو سیاہ بادلوں نے سورج کو ڈھانپ لیا اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اس یقین کے ساتھ کہ عذاب اب ضرور نازل ہوگا۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، حالانکہ اللہ کی طرف سے انہیں نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ نینوا کے لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے لیکن انہیں نہ پا سکے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف رخ کیا اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ ذرا تصور کریں کہ 1,00,000 لوگ پہاڑوں پر حج کی طرف کھڑے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، جیسے حج کے موقع پر لوگ عرفات کے میدان میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اسی طرح اپنی رحمت نازل کی جیسے عرفات کے لوگوں پر کرتا ہے، اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی سمندر میں طوفان کا شکار ہو گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا ہے، اس لیے ہمیں قرعہ اندازی کرنی چاہیے تاکہ دیکھیں کہ اسے سمندر میں پھینکا جائے گا۔ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن لوگوں نے چونکہ انہیں نیک انسان جانا تھا اس لیے دوبارہ قرعہ اندازی کی اور 3 بار قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو سمندر میں ڈال دیا اور ایک بہت بڑی مچھلی جو ان کے انتظار میں تھی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کبھی سمندر کی سطح پر آتی، کبھی گہرائیوں میں غوطے لگاتی اور پھر 40 دن تک کشتی کے پیچھے رہتی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، جہاں پانی کی لہریں انہیں جھٹکے دیتی تھیں اور مچھلی کی بساند سے ان کا دم گھٹتا تھا۔ وہاں وہ اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر اگل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر برہنہ اور جلد جلی ہوئی حالت میں تھے۔ اللہ کی رحمت سے ان پر کدو کا درخت اگایا تاکہ وہ اس کے سائے میں رہ سکیں اور مچھروں اور دیگر حشرات سے محفوظ رہیں۔ کدو کا درخت ان کی جلی ہوئی جلد کے لیے بھی سفید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کو ان کے لیے مقرر کیا جو صبح اور شام اپنے دودھ سے حضرت یونس علیہ السلام کو سیراب کرتی،
جب حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بحال ہو گئی تو اللہ نے انہیں دوبارہ نبوت کی ذمہ داری سونپی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تاکہ انہیں دین کی تعلیم دیں۔ اب وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے منتظر تھے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔